بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ انسان کی زندگی میں جو چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں اور جن چیزوں کی اثر سے انسان کی زندگی میں بہتری اور تبدیلی کی امید رکھی جاتی ہے، ان میں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ، آپ کی سیرت مبارکہ ہے، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، جن کی تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی ہے، ان کی زندگیوں سے بھی آنے والے انسانوں کی، مسلمانوں کی زندگیوں میں بہتری آ سکتی ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کا تذکرہ کل شروع ہوا تھا۔ اسلام لانے سے قبل یہ مذہباً اور نسلاً یہودی عالم تھے، اور گزشتہ درس میں یہ بات عرض کی تھی، ان کی زندگی کی خوبیوں میں سے تھی کہ جب یہ اپنی کتاب تورات کی تلاوت کیا کرتے تھے تو جہاں جہاں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں تھیں، آپ کے آنے کی خبریں تھیں، اس جگہ پر یہ رک جایا کرتے تھے اور رک کر اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ میری عمر میں برکت عطا فرما، تاکہ میں آخری نبی یعنی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور ملاقات کروں اور ان پر سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہو جاؤں۔ یہ ان کی ایک عادت تھی اور یہ ایک ان کی خوبی تھی کہ اپنی کتاب تورات کو پڑھا کرتے تھے اور درمیان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے پر آپ سے ملاقات کی دعائیں کیا کرتے تھے۔ اسی ضمن میں یہ بات گزشتہ درس میں عرض کی تھی کہ جس طرح تورات اللہ کی آسمانی کتاب تھی، اسی طرح قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی آسمانی کتاب ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے تورات پڑھتے ہوئے دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، ایمان لانے کی سعادت نصیب ہوئی۔ اس طرح قرآن کریم کی تلاوت کی عادت بھی خوب ہونی چاہیے، اور تلاوت کے دوران جہاں جنت کا تذکرہ آئے تو اللہ تعالیٰ سے جنت کی دعائیں مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنتیوں میں سے کرے، اور جہاں جہنمیوں کا تذکرہ آئے، برے لوگوں کا تذکرہ آئے، بری عادتوں کا تذکرہ آئے، رذائل اور گناہوں کا تذکرہ آئے تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ قرآن کریم پڑھتے ہوئے جو دعائیں کی جاتی ہیں یا قرآن کریم کے ختم کے موقع پر جو دعائیں کی جاتی ہیں، یہ دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن السلام رضی اللہ عنہ کی دل کی دعا تھی کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کروں اور ان پر ایمان لاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما لی۔ چنانچہ جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے ہجرت کر کر مکہ سے، اور آپ کو جب آپ کی آمد کی اطلاع ملی تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جس وقت یہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں قیام فرمایا تھا، فرماتے ہیں کہ دروازے پر لوگوں کا ایک ازدحام تھا، یعنی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت میں آئے ہوئے لوگ، صحابہ کی جماعت ایک بڑی تعداد میں وہاں پہ جمع تھی۔ کہتے ہیں کہ میں لوگوں کو ہٹاتا ہوا آگے بڑھا، حتیٰ کہ میں آپ کے بالکل قریب پہنچ گیا، اور سب سے پہلے میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو بات سنی اور جو ارشادات سنے، جو نصیحتیں سنی، وہ یہ تھیں
یہ ان کی پہلی ملاقات ہے، پہلی زیارت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سننے کا یہ پہلا موقع ہے، آغاز ہے۔ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے، یا ایھا الناس افشوا السلام، لوگوں سلام کو عام کرو۔ آپ مدینہ تشریف لائے تھے، اس سے پہلے آپ مدینہ نہیں آئے تھے، اور مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اسلامی ریاست کی بنیاد رکھ رہے تھے۔ تو اسلامی ریاست کی بنیاد رکھتے ہوئے سب سے اہم کام وہ لوگوں میں آپس میں اتفاق ہو، اتحاد ہو، محبت ہو، بھائی چارگی ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ سلامتی عام ہو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچتے ہی سب سے پہلا درس جو صحابہ کو دے رہے ہیں، ایک اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی جا رہی ہے، پہلا درس یہ ہے کہ افشوا السلام، سلام کو عام کرنا ہے، سلام کو پھیلانا ہے، ایک دوسرے سے خوب سلام کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسری چیزیں ارشاد فرمائیں وہ یہ تھیں، اطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلانا ہے۔ سلام ہو یا طعام ہو، معاشرے میں اس سے ہمدردی، بھائی چارگی، اتفاق، جوڑ پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تاکید کر رہے ہیں، سب سے پہلے ارشادات ہیں۔ ہمیں بھی اپنی زندگی میں ان چیزوں کو رواج دینا چاہیے، ان چیزوں کی عادت ہونی چاہیے، سلامتی کو عام کرنا چاہیے، سلام پھیلانا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کو کھانے پر دعوت دینی چاہیے، ایک دوسرے کا اکرام کرنا چاہیے، ضرورت مند اور غرباء کی دیکھ بھال رکھنی چاہیے۔ اور آگے آپ نے ارشاد فرمایا، جب لوگ رات کو سو رہے ہوں تو اس وقت اٹھ کر نماز پڑھا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دے رہے ہیں۔ مدینہ میں آنے کے بعد آپ کے شروع کے دروس ہیں، ان پہلے دروس میں کیا درس ہے کہ رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھا کرو، اس وقت میں اللہ تعالیٰ سے مانگا کرو، اور پھر اسی روایت کے آخر میں ہے کہ ان کاموں کی برکت سے سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ ان کاموں کی برکت سے سلامتی کے ساتھ، یعنی مخلوق خدا کا بھی خیال رکھنا ہے اور اللہ کی بھی عبادت کا ریاض رکھنا ہے۔ نماز بھی آ گئی، سلام بھی آ گیا، کھانا کھلانا بھی آ گیا، بندوں کا لحاظ بھی رکھنا ہے، اللہ کے حقوق کا بھی لحاظ رکھنا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا درس تھا۔ حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ جب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر دیکھا، چہرے پر جب میری پہلی نظر پڑی تو آپ کے چہرے پر ایسا چہرہ پر انور اور ایسا پر رونق اور ایسا پر کشش اور ایسا محبت بھرا ہوا چہرہ کہ کسی جھوٹے شخص کا ایسا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ لوگوں میں یہ مشہور کیا جاتا تھا کہ یہ سچے نبی نہیں ہیں۔ عبداللہ بن سلام خود عالم ہیں، تورات کے عالم ہیں، کہتے ہیں میں نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہوا اور میں نے زور سے پکارا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا، اور آپ کے نام، آپ کے دست مبارک پر میں نے اسلام قبول کر لیا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب کوئی آیا کرتا تو آپ اس کا نام پوچھ لیا کرتے تھے کہ تمہارا نام کیا ہے۔ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ مجھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میری طرف متوجہ ہوئے تو مجھ سے دریافت فرمایا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو یہ کہنے لگے، میں نے عرض کیا کہ میرا نام حسین بن سلام ہے۔ حسین یعنی صوت سے حسین بن سلام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے کہ نام مناسب نہیں ہے تو نام بدل بھی دیا کرتے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بھائی آج سے تمہارا نام عبداللہ بن سلام، آج سے تمہارا نام عبداللہ بن سلام ہے۔ اور پھر اس کے بعد سے کہتے ہیں کہ میں نے اپنا نام بدل دیا اور اپنا نام عبداللہ بن سلام رکھ دیا۔
میرا جو بچپن کا ایک نام تھا اس کو میں نے بدل دیا۔ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب دیکھا کرتے کہ نام کوئی صحیح نہیں ہے، یا معنی کے لحاظ سے درست نہیں ہے، یا اس کے مفاہیم درست نہیں ہے، یا اس نام کے اثرات درست نہیں ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نام بدل دیا کرتے تھے۔ حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دو نام بہت پسند ہیں، عبداللہ، عبد الرحمن۔ اسی طرح ناموں کے رکھنے میں بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ایسے نام رکھیں جن کے معنی اچھے ہوں، جن کے اثرات اچھے ہوں۔ اس کے بعد عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ادب سے نگاہیں جھکائے بیٹھا رہا، اپنی نگاہیں جھکائے بیٹھا رہا، اور پھر اس کے بعد میری زندگی کا ایک معمول رہا کہ میں قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کرتا تھا۔ جو میری عادت تھی کہ جب میں اسلام لانے سے قبل تورات پڑھا کرتا تھا، اب کیونکہ میں نے اسلام قبول کر لیا، اب میری عادت بدل گئی، اب میں قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کرا کرتا تھا۔ مسلسل میرا قرآن کریم کی تلاوت کا معمول تھا، میں رات دن قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ ایک اور موقع پر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، آپ کو تو پتہ ہے کہ یہودی قوم جو میری قوم ہے بڑی جھوٹی قوم ہے، بڑی جھوٹی قوم ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ پہلے آپ ان کے سرداروں کے سامنے دعوت پیش کریں، ان کے سرداروں کو بلائیں، اور ان کے بلانے سے پہلے مجھے اپنے پاس کسی حجرے میں بٹھا لیں کہ میں ان کو نظر نہ ہوں، پردے کے پیچھے مجھے چھپا دیں، اور پھر ان کے سامنے آپ اسلام کی حقانیت کو بتائیں، اسلام کی دعوت دیں۔ چنانچہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی سرداروں کو بلایا اور ان کے سامنے اسلام کی دعوت دی، اسلام کے مضامین بیان کیے۔ یہودی سرداروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا، اسلام کو جھٹلایا، قرآن کریم کو جھٹلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ، تم میں جو حسین بن سلام ہیں وہ کیسے ہیں، ان کا کیا مقام ہے؟ تو یہودی کہنے لگے وہ تو ہمارے سردار ہیں، وہ تو ہمارے بڑے عالم ہیں، وہ تو ہمارے مذہب کے پیشوا ہیں، ہم تو ان کی ہر بات کو تسلیم کرتے ہیں، ہم تو ان کی ہر بات کو مانتے ہیں۔ جیسے ہی انہوں نے یہ ساری باتیں کریں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، اندر سے ایک دم عبداللہ بن سلام باہر نکل آئے، اور آتے ہی یہ کہا کہ اگر تم مجھے اپنا سردار اور پیشوا مانتے ہو تو سنو کہ میں نے اپنی کتاب تورات میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آخری نبی کے بارے میں جو بشارتیں سنی تھیں وہ سب ان میں موجود ہیں، اور میں کلمہ پڑھتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہودیوں نے جیسے ہی یہ سنا تو وہی عبداللہ بن سلام جن کے بارے میں کہہ رہے تھے یہ مذہب کے پیشوا ہیں، ہمارے سردار ہیں، ہمارے بڑے ہیں، ایک دم سے مکر گئے اور کہنے لگے کہ یہ تو بہت جھوٹے ہیں، ان کا تو ہمارے ہاں کوئی مقام نہیں، ہم تو ان کو جانتے پہچانتے نہیں۔ عبداللہ بن سلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، میں نے کہا تھا نا کہ یہودی قوم بہت جھوٹی ہے، جھوٹ بولتے ہیں، آپ نے دیکھ لیا، یہ کچھ دیر پہلے یہ مجھے اپنا سردار کہہ رہے تھے، اور جیسے ہی میں نے اسلام لانے کے ان کے سامنے اظہار کیا انہوں نے مجھے جھٹلا دیا۔ تو یہ عبداللہ بن سلام کی زندگی کے مختصر سے حالات تھے، اور پھر ان کے حالات میں جو قیمتی باتیں تھیں وہ بھی ہمارے سامنے آ گئیں، اور ان کی قیمتی باتوں میں سے جو اہم بات تھی وہ یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا شرف، اس کی کوشش، اس کی خواہش، اور پھر اس کے لیے مسلسل دعائیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمد للہ۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔